نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اس سے قبل زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی وعید، اس کے وعدوں سے متعلق بات پہلے گزر چکی ہے۔ آج جس سلسلے میں گفتگو کرنے ہم جا رہے ہیں وہ ایک اہم موضوع ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ذہنوں پہ ایک بوجھ رہتا ہے، ایک سوال دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کن کو دیں، اس کا مستحق کون ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو جی زکوٰۃ کا مستحق کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس میں اتنا افراط ہے کہ ہر آدمی کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر اس کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کے مصارف کو سمجھنا ہوگا۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، اس کی ادائیگی کی جگہ اللہ نے طے فرمائی ہے کہ ادا کن کو کی جائے گی، اور اس کے مصارف کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ثوابدید پہ نہیں چھوڑا کہ جیسے مرضی ہو ہم وہاں ادا کر دیں۔ اسی قرآن پاک کی آیت کا شروع میں اگر آپ ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس کے شروع کے الفاظ، اس کا شروع کا کلمہ یہ ہے انما الصدقات للفقراء۔ زکوٰۃ دراصل فقراء کا حق ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ حصر انما کو بیان کیا ہے۔ ہمارے گرامر سے واقف وہ لوگ خوب اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ کلمہ حصر یہاں کیا کہہ رہا ہے، کہ زکوٰۃ انہی مصارف میں صرف دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ 9واں مصرف نہیں ہوگا، قیامت تک 9واں مصرف پیدا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ 8 مصارف ہی میں دی جائے گی، اور اللہ جل شانہ نے اس تخصیص کو بیان کرنے کے لیے انما کلمہ حصر پہ صرف انحصار نہیں فرمایا، بلکہ جملے میں اور تاکید فرماتے ہوئے فرمایا للفقراء۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لام تخصیص کے لیے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ، یہ جو بعد میں مصارف بیان ہو رہے ہیں اس کلمہ کے بعد، زکوٰۃ صرف انہی مصارف میں دی جائے گی، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین ہماری ثوابدید پر نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں وہاں دے دوں، میرا دل چاہتا ہے میں وہاں دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے میری زکوٰۃ کے مال میں سے میری اعانت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم، کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین کا معاملہ نہ کسی نبی علیہ السلام پہ چھوڑا ہے، نہ کسی غیر نبی پر چھوڑا ہے، بلکہ اس کے مصارف خود متعین فرمائے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کے مصارف متعین ہیں۔ انشاءاللہ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اس کا ترجمہ جاننے کے بعد زکوٰۃ کے مصارف متعین کرنے میں سہولت ہوگی،
اور انشاءاللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، لہذا وہ بھی سوال حل ہو جائے گا کہ جی ہمیں تو مستحق ہی نہیں ملتے، ہم کہاں زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی سوال حل ہو جائے گا اور یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ جو ہم بغیر جو ہے تحقیق کیے اور اپنی ثوابدید کے اوپر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے یا نہیں، یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ دراصل فقراء کا حق ہے، والمسکین اور مساکین کا حق ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ ایک فقیر وہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جو گداگر ہیں، پیشہ ور ہیں اور دروازوں پہ مانگتے پھرتے ہیں، ہم ان کو فقراء سمجھتے ہیں۔ فقیر اسے نہیں کہتے، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ بات پہلے گزر چکی ہے، نصاب کا مطلب یہ، صاحب نصاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم موجود نہ ہو تو وہ شخص فقیر ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو مالیت بنتی ہے وہ 50,000 روپے کم و بیش ہے۔ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے اس کی حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس نہیں ہے تو اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اپنے کھانے پینے کے لیے، اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دینا ضروری ہوگی جس میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک فقراء ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، ظاہری طور پر جسمانی حالت کے اعتبار سے تندرست اور توانا ہوتے ہیں، ہم ان کو صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کے اصل مستحق یہ پیشہ ور گداگر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سامنے رکھنا ہوگا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، کہ مسکین وہ شخص نہیں ہوتا جو لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتا پھرتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ پہ 1 لقمہ 2 لقمہ 1 کھجور 2 کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِيًّا يُغْنِيهِ، مسکین وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا۔ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، اور چونکہ وہ ظاہری طور پر سفید پوش ہوتا ہے اور وہ اپنا بھرم قائم رکھتا ہے، اپنی حالت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، لہذا لوگ اس کو غریب یا حاجت مند نہیں سمجھتے، لوگوں سے وہ ہاتھ پھیلا کے سوال نہیں کرتا، اس شخص کو دیا جائے، یہ زیادہ مستحق ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقراء در حقیقت یہ زکوٰۃ یا صدقات ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، کسی دینی تالیف میں، تصنیف میں، دینی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں، لا يستطيعون ضربا في الارض، اور وہ زمین میں چل پھر کر اپنے معاش کا انتظام نہیں کر سکتے، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اور ناواقف آدمی اس کو غنی سمجھتا ہے کہ یہ تو مالدار ہیں، یہ تو بڑے اچھے سفید کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، یہ تو مالدار ہیں، کیونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، عفیف رہتے ہیں، لوگ ان کو جو ہے وہ مالدار سمجھتے ہیں۔ نہیں، اصل یہ لوگ مستحق ہیں زکوٰۃ کے۔ تو زکوٰۃ کے دراصل زکوٰۃ کن کا حق ہے، صدقات کن کا حق ہے؟ للفقراء والمساکین، صدقات فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ اور یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کے بارے میں تو سخت وعیدیں وارد ہیں۔ ایک آدمی ظاہری طور پر تندرست ہے، اعضاء اس کے تندرست ہیں، صحیح ہیں، اور اس کے باوجود وہ بھیک مانگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مال بڑھانے کے لیے، مال کو زیادہ کرنے کے لیے
حاجت کی وجہ سے نہیں، مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر ایک گھاؤ ہوگا، ایک زخم ہوگا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ شخص اصل میں جہنم کا انگارہ مانگ رہا ہے، چاہے تو زیادہ مانگے چاہے کم مانگے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں. ہمارے ہاں جب عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، عید قربان کا، تو بہت سے لوگ گدا گاڑیوں پہ پوری خاندانوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنی گدا گاڑیوں پہ بورے رکھے ہوتے ہیں جس میں گوشت اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور بوریاں بھر لیتے ہیں گوشت کی. اب نہ جانے وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا وہ ہوٹلز پہ جا کے بیچ دیتے ہیں، یہ معلوم نہیں. اور ہمارے ہم یہ وہ لائنوں میں لگا کر بس ان کو دے رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ہمارے آس پاس کی ایسی آبادیاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. جو لوگ قربانی نہیں کر پاتے، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، قربانی کے دن وہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. صبح عید پڑھتے ہیں، وہ خوش باش جاتے ہیں، صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر لوگوں سے عید ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، واپس آ کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. ان کے گھر میں گوشت نہیں ہوتا، نہ وہ مانگیں گے، نہ کسی کے پاس جائیں گے، نہ کسی سے سوال کریں گے، ظاہری حالت سے بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم یہ ترتیب بنا لیا کریں، گوشت کی تقسیم کا نظم یوں بنا لیا کریں کہ ہم گوشت کے مختلف لفافے بنائیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے نوجوانوں کی ذمہ داری لگائیں، وہ ایک گلی سے شروع ہو جائیں، بیل بجائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، ایک گوشت کا وہ لفافہ ان کے حوالے کر دیں. نہ وہ ہمیں جانتے نہ ہم ان کو جانتے ہیں. ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے گا، لیکن ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے، اس کی کوئی قیمت عالم نہیں دے سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سامنے رکھنا ہے کہ مسکین وہ اصل مستحق وہ لوگ وہ نہیں ہیں جو پیشہ ور گداگر ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور آپ ان کے ہاتھ پہ 2 لقمے 1 روپے 2 روپے رکھ دیتے ہیں. مسکین تو وہ لوگ ہیں، لا یجد غنیا یغنیہ، اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے. تو میں ترجمہ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. انما صدقات للفقراء، زکوٰۃ کا حق، صدقات کا دراصل حق فقراء کا ہے اور مساکین کا ہے. تو میں فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور فقیر اور غنی کے درمیان جو شریعت نے لائن کھینچی ہے وہ بھی آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے. فقیر اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اور غنی اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم کرنسی یا اس کے پاس سونا یا چاندی اس کے پاس ہو، اور وہ اس کی ضرورت سے، حاجت اصلیت سے زائد ہو. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جو وہ اہلکار حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں. زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے. ریاست کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ریاست زکوٰۃ وصول کرنے کا محکمہ بناتی ہے، اس میں مختلف ملازمین رکھے جاتے ہیں جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اس کا نظم بناتے ہیں. اگر حکومت ان کو جو ہے وہ ان کی تنخواہ میں زکوٰۃ ان کو ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ تالیف قلب کے لیے، زکوٰۃ ان کو دی جائے جن کی دلداری مقصود ہو. والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ حق ہے ان لوگوں کا جن کی دلداری مقصود ہو. تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہمارے زمانے کے اندر وہ علاقے جہاں مسلمان قسم پرسی میں ہیں، غربت میں ہیں، غربت کی نیچے لکیر کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مختلف NGOs جس میں عیسائی مشنریز ان پر محنت کرتے ہیں، ان پر مال لگاتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے. یا وہ مسلمان جو نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ قسم پرسی میں ہے، غربت میں ہے،
ان کی دلداری کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ مالی طور پر مستحکم ہوں اور اپنے اسلام پر قائم رہیں. ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں زکوٰۃ دینا. یاد رکھیے گا کہ رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب غلامی کا ایک نظام چل رہا تھا پہلے، تو اس میں وہ غلام جو اپنے آقا سے یا آقا اپنے غلام سے یہ معاہدہ کر لیتا تھا کہ تم اگر مجھے اتنی رقم دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کی معاونت کے لیے اس کو رقم دی جائے تاکہ وہ ادا کر کے اپنی گردن چھڑا لے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ ایک تو اس آیت مبارکہ کے اندر 8 مصرف جہاں بیان کیے گئے ہیں، پہلے 4 مصرف بغیر لفظ فی کے ہیں، لیکن وہ فی الرقاب سے لفظ فی داخل ہو رہا ہے. اس کی وجہ یا اس کی حکمت مفسرین بھی یہ بتاتے ہیں کہ فی یہ بتا رہا ہے کہ لفظ فی یہ بتا رہا ہے کہ اس پہلے 4 مصرف بھی اہم ہیں، لیکن اب جن 4 مصارف کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہ پہلے والے 4 مصرف سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. یہاں ایک چھوٹا سا اشکال حل کرتے چلیں. بعض دفعہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کو جب ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں وہاں بہت سے سوالات گردش کرتے ہوئے ان کو ملتے ہیں. تو ایک سوال بسا اوقات ہمارے نوجوانوں کو یہ سننا پڑتا ہے یا ان کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلام باندیوں کا کیا معاملہ ہے اسلام کے اندر؟ انسان تو آزاد، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اسلام نے اس کو غلام کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے جواب ہیں. ایک آسان فہم جواب جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا جس کو بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کا مسئلہ شروع نہیں کیا. اسلام نے غلام بنانا شروع نہیں کیا. غلامی کا معاملہ اسلام سے قبل کا ہے، بلکہ یہ غلام اقوام کے، ملکوں کے، حکومتوں کے کیپٹل سرمایہ ہوا کرتا تھا. اور ماہر اکنامکس، اقتصادیات یا معاشیات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کے پاس اس کا سرمایہ اور کیپٹل ہو اور یک لخت اس کو ختم کر دیا جائے تو بہت بڑا زوال اور انحطاط آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے پاس یہ نظام چلا آ رہا تھا کہ وہ یہ ان کا سرمایہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سے ختم نہیں فرمایا، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. مختلف کفارات کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور ایک غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور پھر صحابہ کرام کا سینکڑوں ہزاروں غلاموں کو آزاد کرنا، اور پھر اس کے فوائد اور ثمرات اب یہ ظاہر ہوئے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو کہیں بھی اب غلام نظر نہیں آئیں گے، باندیاں نظر نہیں آئیں گی. والغارمین، اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. جو شخص مقروض ہو، اور اتنا مقروض ہو کہ اس پر جو قرضہ چڑھا ہے کہ اگر قرضہ جتنا اس شخص پر ہے اگر اس کے اثاثوں سے اس کو مائنس کیا جائے، منہا کیا جائے، تو اس کے پاس اتنے اثاثے ہی نہ بچیں جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکے. اور یہ شخص صاحب نصاب نہ رہے جب اس سے قرضہ منہا کیا جائے. اگر اس کے سارے اثاثوں میں سے قرضہ دے دیا جائے تو یہ شخص صاحب نصاب نہ رہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور یہ شخص یعنی اپنے مال میں سے قرض ادا نہیں کر پاتا تو ایسے شخص کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو کہ اور یہ شخص اپنا قرضہ اور زکوٰۃ میں سے اتار سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فی جو اس کلام پہ داخل ہو رہا ہے یہ بات یہ بتا رہا ہے کہ پہلے والے 4 مصرف سے یہ دوسرے اب 4 مصرف جو بیان ہو رہے ہیں یہ زیادہ
اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. وفی سبیل اللہ، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہے. یہ 7واں مصرف ہے. اللہ کی راہ میں ہونے کا کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو کسی دینی کام کو کرنا چاہتا ہے، کوئی دینی خدمت کرنا چاہتا ہے، دین کے نشر و اشاعت کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کی تعلیم و تعلم کا کام کرنا چاہتا ہے، سیکھنا سکھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے. اس کو زکوٰۃ دی جائے، اس کی اعانت کی جائے تاکہ دین کی خدمت یا دین کا کام کر سکے. اسی طرح وہ شخص جس پہ حج فرض ہو، یاد رکھیے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہو، یعنی اتنا مال عطا فرمایا ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہو، لیکن اس نے حج اس وقت ادا نہ کیا، پھر ایسا ہوا کہ وہ مال اس کے ہاتھ سے جاتا رہا، ہلاک ہو گیا، کوئی سماوی آفت سے یا کسی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا. اب وہ شخص فقیر ہو چکا ہے، صاحب نصاب نہیں رہا، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکے. تو لہٰذا اس شخص کی زکوٰۃ میں سے، اور لیکن اس شخص پر چونکہ اس شخص پہ حج فرض ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پہلے مال موجود تھا جس کے سبب سے اس پر حج فرض ہوا تھا، لیکن اب مال نہیں ہے، تو اس کی اعانت کے لیے اس کو مال دیا جائے کہ یہ شخص حج کر لے. یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دی جائے. مسافر، اس کی مثال آسانی سے اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہاں اس کا پیسوں کا بیگ چوری ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، رہائش کے لیے نہیں ہے، تو ایسے اگرچہ یہ شخص اپنے علاقے کے اندر مالدار ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے. یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ زکوٰۃ یاد رکھیے گا کہ فریضہ ہے، اور فقراء اور مساکین اور یہ جو 8 مصرف بیان ہوئے ہیں ان کا حق ہے. لہٰذا زکوٰۃ دینا کوئی احسان مندی نہیں ہے، زکوٰۃ احسان نہیں ہے کسی پر دینا، بلکہ زکوٰۃ ان لوگوں کا حق ہے جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، وہ زکوٰۃ کو وصول کریں گے. یہاں چند باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ وہ زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، مطلق بیوہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. آپ نے 8 مصارف پڑھے جس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے اہلکار ہیں جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، یا نومسلم لوگ جن کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے، یا غلام یا مقروض لوگ جو اللہ کی راہ میں دین کی خدمت میں مشغول ہے، یا مسافر. ان میں کسی جگہ بیوہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا بیوہ سے متعلق یہ کہنا اور کہ جسے بیوہ مصرف ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ درست نہیں ہے. ہاں، اگر بیوہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. ان 8 مصارف میں کسی جگہ اس کے تحت آئے گی تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. اچھا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے. جی نہیں، زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے. ہم ہدیہ کہہ کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن نیت زکوٰۃ کی ہی ہو. اچھا، مقروض قرضداروں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں ایک سوال عموماً گردش کرتا رہتا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرض کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، یعنی ایک شخص کو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس شخص نے ہمیں قرضہ واپس کرنا ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، تو ہم اس کو قرضہ جو ہم نے اس کو مال دیا تھا ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، قرضہ اس کا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جب مال دیا تھا اس وقت زکوٰۃ کی نیت کیجیے. آپ نے تو مال دیا تھا قرض کی نیت سے، اب آپ اس کو زکوٰۃ میں معاف نہیں کر سکتے. اچھا، ایک بات یاد رہے کہ وفی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں دینی کاموں کے اندر مشغول ہیں، ان کی زکوٰۃ میں ان کی اعانت تو ضرور کیجیے، لیکن زکوٰۃ ان کو بطور تنخواہ ہم نہیں دے سکتے. ایک اور مسئلہ ذہن نشین رہے کہ ہمارے جو زکوٰۃ انسان اپنے اصول و فروع میں نہیں دے سکتا. 2 رشتے ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک رشتہ نکاح ہے اور ایک اصول و فروع کا رشتہ ہے.
رشتہ نکاح یعنی کیا مطلب؟ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میاں بیوی کے حقوق مشترک ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دیتا ہے گویا کو اپنے ہی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اگر بیوی شوہر کو زکوٰۃ دیتی ہے تو گویا وہ اپنے ہی کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنی نسل میں انسان اپنے سے اوپر اور اپنے سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنی ماں کو، اپنی نانی کو، اپنے نانا کو، اپنے پرنانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح نانا اپنی نواسی کو، اور اسی طرح اس سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور زکوٰۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید خاندان کو بھی نہیں دی جا سکتی جو سید ہوں۔ اور چند باتیں اور ایک سمجھنی ہیں جس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر زکوٰۃ جو ہے وہ کسی نصرانی کو دے دیں، ہمارے گھر یہ کام والی آتی ہیں، یہ غیر مسلمہ ہیں، عیسائی ہیں، اگر ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی۔ عام صدقات، یہاں تک کہ صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، جو آپ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ جب فرمایا تھا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ زکوٰۃ ان کے مسلمانوں کے مالداروں سے وصول کریں گے اور مسلمانوں کے فقراء پر ہی خرچ کریں گے، غیر مسلم فقراء پر نہیں خرچ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے فقراء پہ خرچ کریں گے۔ اور عام صدقہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، صدقہ تو تمام ادیان کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمان فقراء کو دی جائے گی۔ ایک بات اور ذہن نشین رہے، زکوٰۃ کے لیے ہمیں کہاں تک تحقیق کرنے کی اجازت ہے؟ یاد رہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہمیں صرف ظاہر حال کی تحقیق کی اجازت ہے، باطنی حال، اندرونی حالات، احوال کی تحقیق کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، اپنے ظاہر سے اظہار کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اور ہمارا ظن غالب بھی یہی ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ہمیں اس کی اندرونی حالات کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جن کی ظاہری حالت درست نہیں تھی، آپ نے ان کی کسی قسم کی اندرونی حالات کی کوئی تحقیق نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مختلف صدقات لے کر آئیں، آپ نے ان کو جمع فرمایا اور ان کو دے دیے، ان کی اندرونی حالات کی آپ نے تحقیق نہیں فرمائی۔ اور ایک مسئلہ کی بات بھی ذہن نشین رہے انشاءاللہ، جس سے اور جو ہے آسانی پیدا ہو جائے گی، یا ہمیں ایک الجھن سے ہم نکل جائیں گے کہ جی ہم بسا اوقات زکوٰۃ ٹھیک ہے جی ظاہر حال کی تحقیق کر کے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں پھر وہ بعد میں کچھ دن بعد پتہ چلتا ہے وہ مالدار نکل آیا، اب ہم کیا کریں؟ جی بہت آسان اس کا جواب ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم ظاہر حال کی تحقیق کر کے اور اپنے ظن غالب پر کسی فقیر کو فقیر سمجھتے ہوئے، ضرورت مند سمجھتے ہوئے، صاحب نصاب نہ جانتے ہوئے اگر ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ وہ شخص مالدار تھا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ وہ سید اور ہاشمی ہے اور ہمیں اس کی ذات کا علم نہیں ہے، اس نے اپنی ذات کو چھپا لیا، اپنی ذات کا علم نہ ہونے دیا، مجبور تھا کسی وجہ سے زکوٰۃ لے کے چلا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص سید اور ہاشمی تھا، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو میں ان قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ یہ 8 مصرف اللہ نے بیان کیے ہیں، 9واں مصرف اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ 8 مصارف ہی میں زکوٰۃ دی جائے گی، 9واں مصرف جو ہماری ثواب دیدی ہو یا اس کے علاوہ کوئی مصارف ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہوں
وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. ہاں وہاں عمومی صدقات خرچ کیے جا سکتے ہیں. میں دوبارہ آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لے آتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے درس کو مکمل کر لیں. انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ دراصل فقراء کا حق ہے، والمساکین اور مسکینوں کا حق ہے، والعاملین علیہا اور وہ اہلکار جو زکوٰۃ کی وصولیابی پر مقرر ہیں ان کا حق ہے، والمؤلفۃ قلوبہم اور زکوٰۃ دلداری کے لیے دی جائے اور جن لوگوں کی دلداری مقصود ہو ان کا حق ہے، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں زکوٰۃ دی جائے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جائے، والغارمین اور قرض داروں کو ان کی قرضوں کی ادائیگی میں زکوٰۃ دی جائے، وفی سبیل اللہ اور جو اللہ کی راہ میں ہے، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کیا جائے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.